اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ازکا لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 30 ہے، 30، اور ترجمہ اس آیت کا یہ ہے کہ اے نبی، آپ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکائے رکھے، نیچی رکھے، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ بے شک اللہ اس چیز سے مکمل باخبر ہے جو وہ کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے کی جو آیات تھیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے معاشرے کو پاکیزہ رکھنے کے اصول اور طریقے بتائے تھے کہ کس طریقے سے اس معاشرے کو عمدہ رکھا جائے، اور ان میں گندگی پھیلانے والی جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، اس پر اللہ رب العزت نے مکمل پابندی عائد کی تھی، جن میں سے ایک بہت بڑی چیز زنا ہے، اور یہ کہ اس کی جو گندگی ہے وہ بالکل واضح ہے، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، کس طرح زنا پورے سماج کے لیے ایک ناسور بن جاتا ہے، اور کس طریقے سے یہ معاشرے کے اندر ایک تعفن اور بدبو پیدا کر دیتا ہے، جس سے انسانی معاشرہ رہنے کے لیے اس کے لیے بہت دقتیں پیش آ جاتی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے جو بہت اصول بیان کیے ہیں، بہت سارے احکامات دیے ہیں، اب ایک ایسی چیز یہاں پر بیان کر دی جو ان زنا کا پیش خیمہ ہوتی ہے، یعنی جس سے شروعات ہوتی ہے۔ چنانچہ دلوں کی پاکیزگی کے لیے، نگاہوں کی پاکیزگی کے لیے، ذہن کی پاکیزگی کے لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ یہاں پر اس آیت میں مومن مردوں سے بات کی گئی ہے، اور اس کے بعد جو اگلی آیت ہے اس کے اندر مومن عورتوں سے بھی بات کی گئی ہے۔ تو یہاں پر فی الحال اس آیت کی جو گفتگو ہے اس میں یہ ہے کہ تمام مومن مردوں سے آپ کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، جھکا کے رکھیں۔ نگاہوں کے نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ غیر محرم پر ان کی نگاہ نہ پڑے۔ غلطی سے اگر پڑ گئی ایک بار تو کوئی حرجہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ گھور کر دیکھنا، بار بار دیکھنا، ٹکٹکی باندھ کر دیکھنا، چوری چھپ کے دیکھنا، یہ سب چیزیں بالکل منع ہے۔ اپنی نگاہوں کی آپ حفاظت کریں، اور نگاہوں کو اس طریقے سے رکھیں کہ وہ نامحرموں پر نہ پڑنے پائیں۔ نیچی رکھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ بالکل زمین پر نیچے دیکھ کر چلیں، ایسا بھی نہیں ہے۔ نیچے زیادہ دیکھ کر چلیں گے تو ٹھوکر لگ جائے گی، کہیں ٹکرا جائیں گے، وہ بھی نہیں کرنا ہے۔ یہاں پر اس مفہوم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نگاہیں نیچی رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی نگاہ کسی غیر محرم پر نہ پڑنے پائے۔ عربی میں اس کے لیے غضہ طرف کا لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی اس نے اپنی نگاہیں نیچی کر لی۔ تو یہ ایک آداب ہیں کہ کس طریقے سے آدمی اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ جو نگاہ ہے آدمی کے، یہ دل کا دروازہ ہے، اور تمام فتنوں کا جو آغاز یہیں سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں پر باقاعدہ حکم دے دیا ہے کہ اے ایمان والو، یہ حکم ہے تمہارے اوپر، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، یہ پورے شہنشاہانہ جاہ و جلال کے ساتھ میں حکم ہے کہ اے نبی، آپ کہہ دیجئے تمام ایمان والوں سے، اور اس میں کسی اور کی بات نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، جو مومن ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول پر احکامات کو ماننے کے پابند ہیں۔ تو ایک مومن تو ضرور اللہ رب العزت کے حکم کی پابندی کرے گا، اور کبھی اس سے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرے گا، وہ اللہ کے حکم کو کبھی نہیں توڑے گا۔ لہذا فرمایا گیا کہ مومنین سے کہہ دیجئے، مومن مردوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہوں کو جھکا کے رکھیں۔ نگاہوں کا جھکانا بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ رب العزت کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کا سد باب کر دیتا ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے شروعات ہوتی ہے۔ دیکھیے، فتنوں کی جڑ کہاں سے؟ آپ نگاہوں کا پڑھنا ہے۔ نگاہیں جب پڑتی ہیں پھر مسکراہٹ ہوتی ہے، اس کے بعد پھر دھیرے سے سلام کلام ہوتا ہے، گفتگو ہوتی ہے، اسی طریقے سے پھر ملنا ملانا ہوتا ہے، اور پھر خلوت ہوتی ہے، اور پھر آدمی گناہوں میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہ نگاہ اس کا پہلا زینہ ہے، لہٰذا اس نگاہ کو قابو میں کر لے، کیونکہ نگاہ کا روکنا بہت مشکل ہوتا ہے۔
لہٰذا یہیں پر حکم دیا گیا کہ خبردار اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو، نگاہوں کو جھکا دو، اپنی نگاہوں کو نیچی کر لو، جس سے شہوت نہ تمہاری بھڑکے اور غلط چیزوں کی طرف شیطان مردود تمہارے ذہن میں وسوسے نہ ڈالے، کیونکہ شیطان کا تو کام ہی یہ ہے کہ تمہارے ذہنوں کو وہ پراگندہ کرے اور تمہارے ذہنوں کے اندر وسوسے ڈالے۔ لہٰذا اپنی نگاہوں کو کی حفاظت کرو۔ اور یہ بھی فرما دیا گیا کہ اصل میں ہوتا یہ کہ کبھی کبھی بسا اوقات بلا ارادہ نگاہ پڑ جاتی ہے، آدمی چاہتا نہیں ہے، کچھ خواتین گزر رہی، آدمی کی نگاہ پڑ گئی، تو اس کو نظر الفجاءہ کہتے ہیں، یہ نظر فجاءہ ہے، اچانک پڑ جانے والی نگاہ۔ تو یہ بلا ارادہ جو پڑ جائے نگاہ، یہ معاف ہے، لیکن جو جان بوجھ کر نگاہ ڈالی جائے، جان بوجھ کر دیکھا جائے، تو پھر اس پر گناہ ہے، کیونکہ زنا کی ابتدا یہیں سے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے بخاری شریف میں کتاب الاستیزان میں، اللہ رب العزت نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، فزنا العین النظر، آنکھوں کا زنا دیکھنا ہے، وزنا اللسان المنطق، اور زبان کا زنا بولنا ہے، والنفس تتمنا، اور نفس جو ہے وہ تمنا کرتا ہے، وہ تشتہی اور خواہشیں کرتا ہے، والفرج، اور جو شرمگاہ ہے، یصدق ذلک کلہ ویکذبہ، اور شرمگاہ اس کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کر دیتی ہے۔ یعنی آدمی پہلے دیکھتا ہے، دیکھنا، اور دیکھنے کے بعد پھر زبان سے اس کا بولنا، بسا اوقات زبان سے گندی باتیں کرنا، گندگی والی باتیں آپس میں کرنا، اور پھر اس سے بھڑکتی ہیں شہوتیں، بھڑکتی ہیں اندر کی جو خواہش ہے وہ بھڑکتی ہے، اور اس کے بعد پھر نوبت جا پہنچتی ہے کہ آدمی گناہ میں پڑ ہی جاتا ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ نظر الفجاء، یعنی اچانک اگر نظر میری پڑ جائے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا کہ تم اپنی نظر کو ہٹا لو۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اچانک نظر کے بارے میں پوچھا تو آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اپنی نظر ہٹا لوں۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الآداب کی۔ البتہ اگر ضرورت ہے، ضرورت کے تحت، تو غیر محرم عورت کو دیکھا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کسی آدمی کا ارادہ ہے کسی خاتون سے نکاح کرنے کا، تو حدیث میں اس کا حکم ہے کہ تم اسے دیکھ سکتے ہو، اس کو دیکھا جا سکتا ہے۔ یا کوئی ڈاکٹری کی ضرورت ہو جائے آج کل، جیسے کہ ڈاکٹری کے طور پر دیکھا جانا، کوئی ڈاکٹر ہے، حکیم ہے، تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح کوئی حادثہ ہو جائے کہیں پر، تو اس کی وجہ سے ضرورت پڑ جائے تو ایسا ہو سکتا ہے۔ دیکھیے سورہ انعام کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ، اللہ نے تمہارے سامنے وہ چیزیں سب کھول کر بیان کر دی ہیں جو اس نے تم پر حرام کی ہیں، إِلَّا مَسْتُرِرْتُمْ إِلَيْهِ، سوائے یہ کہ جس کی طرف تم مجبور کر دیے جاؤ، یعنی اگر مجبور کر دیے جاؤ تو پھر کوئی حرجہ نہیں ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یہ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الحیض کی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا المرأة الى عورت المرأة ولا يفضي الرجل الى الرجل في ثوب واحد ولا تفضي المرأة الى المرأة في الثوب الواحد، کوئی مرد دوسرے مرد کی شرمگاہ نہ دیکھے، نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کی شرمگاہ دیکھے، نہ کوئی مرد کسی مرد کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے، اور نہ کوئی عورت کسی دوسری عورت کے ساتھ ایک ہی کپڑے میں لیٹے۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کس قدر پیش بندی فرما دی ہے۔ آپ شیطان کو موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کے ذہن کے اندر کسی طرح کا وسواس ڈال سکے، خناس ڈال سکے، شہوتوں کو ابھار سکے، یہ بالکل نہیں۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھے، اپنے دل کو قابو میں رکھے، نگاہ کو قابو میں رکھے، زبان کو قابو میں رکھے۔ مرد کے لیے اپنی بیوی یا لونڈی کے جسم کا ہر حصہ دیکھنا جائز ہے، وہ دیکھ سکتا ہے۔ اس طرح بیوی کے لیے اپنے خاوند کے جسم کا اور لونڈی کے لیے اپنے مالک کے جسم کا ہر حصہ دیکھنا جائز ہے۔
تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرجہ نہیں۔ قرآن پاک نے کہا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ ظاہر ہے کہ لباس سے جسم کا کوئی حصہ پوشیدہ نہیں ہوتا، تو شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں، اس پہ کوئی حرجہ نہیں ہے۔ اچھا، اب یہاں پر ایک بات اور فرمائی گئی، بڑی خاص بات ہے یہ، کہ وہ اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں۔ یہ جو شرمگاہ کی حفاظت کا معاملہ یہ ہے، یہ کیسے آپ حفاظت کریں؟ شرمگاہ کی حفاظت میں یہ بھی ہے کہ نفسانی جو خواہشات ہوتی ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے، نہ محرموں کے ساتھ بیٹھنا، نہ محرموں سے باتیں کرنا۔ آج کل جیسے چیٹنگ چل رہی ہے، واٹس ایپ کی چیٹنگ ہے اور فیس بک پر چیٹنگ ہے، یا اور جو طریقے ہیں گفتگو کے، نہ محرموں سے بات نہ کریں سوائے ضرورت کے، ضرورت بھر گفتگو کرے بس۔ لیکن بے محابہ گفتگو کرتے چلے جانا اور ان سے باتیں کرتے رہنا، یہ سب چیزیں اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ تم شیطان کو یہ موقع نہ دو کہ وہ تمہارے ذہن کے اندر وسواس ڈال سکے، تمہارے ذہن کے اندر گندگی انڈیل سکے، تم اسے موقع نہ دو، ورنہ وہ تو بنی آدم کا دشمن ہے۔ وہ کب چاہے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرو؟ وہ تو ہمیشہ یہی چاہے گا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کو توڑتے پھرو۔ جتنا تم ان کے احکامات کو توڑو گے، اللہ کی ناراضگی تم مول لو گے، اتنا ہی شیطان مردود خوش ہوگا اور وہ کامیاب ہوگا، اپنے آپ کو وہ کامیاب جانے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ خبیر بما یصنعون، لوگ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، لوگ جو بھی عمل کر رہے ہیں، اللہ ان سے پوری طرح واقف ہے، مکمل واقف ہے۔ جو آدمی اس حکم پر عمل کرے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا، اور جو اس حکم پر عمل نہیں کرے گا اللہ اس کو سزا دے گا۔ اب معاملہ یہ ہے کہ تم کیسے کر رہے ہو، تمہارے دلوں کی کیفیت کیا ہے، تمہارے حالات کیا ہیں، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔ سورہ مومن کے اندر اللہ نے فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ رب العزت بہت اچھی طرح جانتا ہے نگاہوں کی خیانت کیا ہے، اور جو بھی چیزیں سینے میں لوگ چھپاتے ہیں، پوشیدہ رکھتے ہیں، اس سے بھی خوب واقف ہے۔ لہذا تم اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں سکتے۔ آدمی کوشش کرے اپنے آپ کو قرآن اور حدیث کے احکامات کا پابند کرے، اللہ رب العزت سے اس کا بدلہ چاہے، اللہ سے توفیق مانگے، اللہ رب العزت سے طلب کرے، دعا کرے کہ اے اللہ فتنوں کے اس دور میں ہماری فتنوں سے حفاظت فرما دے، اس عریانیت اور فحاشی کے سیلاب میں اے اللہ تو ہمیں پاکیزگی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم کو اپنے فضل و کرم سے شیطان مردود کے وسوسوں سے، اس کے ہاتھ کنڈوں سے، اس کے جال سے یا اللہ محفوظ رکھ اور ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ ہمیں ضرورت ہے ایک عزم کرنے کی، ایک ارادہ کرنے کی، اللہ اور رسول کی باتوں کو پر عمل کرنے کی اور اس کو ماننے کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔